باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اس رکوع میں حضرت یوسف کا جو واقعہ چل رہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس کا کلائمیکس یا اس کا سب سے جو آخری حصہ ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں جو سبق پوشیدہ ہے یا جو سبق سکھانا مقصود ہے یا جو عبرت سامنے رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے پیچھے ہے۔ اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ کچھ واقعات انسانوں کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ بھائیوں نے کی ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر مشکلات اور مصیبتوں کا ایک لمبا دور گزرا ہے۔ وہ غلام بنا دیے گئے، پھر وہاں جو مالک کی بیوی ہے اس نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، پھر وہاں کی خواتین نے ان کے لیے ایک بڑا امتحان پیدا کر ڈالا ہے اور خدا نے ان کو ہونے دیا ہے، ان واقعات کو روکا نہیں گیا۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگرچہ ہم اس اعتبار سے تو جائزہ نہیں لے سکتے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ کمزوری کا فیصلہ ہے، اور کمزوری کا فیصلہ کرنے کے نتیجے میں یہ بعض عارفوں کا اخذ کردہ نقطہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کمزوری کا کر لیتے ہیں تو امتحان بھی کم تر درجے کے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم فیصلہ بڑا کرتے ہیں، یعنی میں یا کوئی انسان جو ہے یہ طے کر لیتا ہے کہ اس نے بڑی جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام پانا ہے، تو اس کے لیے اس کو کوالیفائی کرنا ہوگا، اور یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ ظاہر ہے ان حالات سے طے ہوگی جن حالات سے وہ گزرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے جو کریکٹر ہے اس کے اعتبار سے ان کو بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ واقعہ
سنایا جا رہا ہے اور آپ کے صحابہ کو سنایا جا رہا ہے، تو وہاں بھی بڑی آزمائشیں گزر رہی ہیں، بڑے سخت حالات ہیں جن سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو مکے میں جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے، اور لیکن اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی جن حالات سے گزرنا پڑا ہے وہ کہانی پڑھنے کی حد تک تو اتنے اس میں توجہ نہیں ہم دیتے، لیکن اگر اس ذرا کیفیت اس کی اپنے اوپر طاری کرے کہ وہ جن حالات سے گزرا جا رہا ہے وہ حالات کیا ہیں، اور وہاں ہر طرح کے لوگ تھے۔ ایک ہوتا ہے بڑے ذہن کا انسان، اور ایک عام آدمی ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی درجے کے اخلاق اور کردار اور ذہن والے ہوں گے، تو درجہ بدرجہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں مدینے میں جو صورت واقعہ نظر آتی ہے وہ بڑی حیران کر دینے والی ہے۔ یعنی منافقت جو ہے یا کمزور مسلمان جن کو قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے وہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے سامنے نہیں آتے، مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کچھ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ سختی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض جگہوں پر سختی سے کچھ اقدامات سے روکا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ کمزور مسلمان ہیں جو باقی مسلمانوں کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ سورہ چونکہ مکی ہے، اور مکہ میں جو حالات مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں اس میں انسانوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، لوگ ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، ان کو تبصرے سننے پڑ رہے ہیں، ان کو معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اخلاقی اذیتیں اور جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ان کو یہ بتانا پیش نظر ہے کہ دیکھو خدا جس کام کے پیچھے ہوتا ہے، جیسے اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک مقام تک پہنچانا تھا، تو کس طرح ناپسندیدہ اور مشکل حالات ان کے حق میں بہتری کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جو تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گا، اس کا نتیجہ بھی اسی طرح تمہارے حق میں نکلے گا جیسے ان واقعات کا نتیجہ یوسف علیہ السلام کے حق میں نکلا۔ یہ بات یہاں میں ضمناً عرض کر دوں کہ انسانی شخصیت کی جو ترقی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ مشکلات میں سے گزرے، اور مشکلات میں سے جب وہ گزرے تو وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے، کمزور پڑنے کی بجائے ثابت قدمی کا اظہار کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ اور آگے بڑھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بڑی اچیومنٹ کر لے، یہ ہو سکتا ہے کہ کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے، لیکن جو چیز اس سے حاصل ہوگی یا اس کے اندر پیدا ہو جائے گی وہ یہ کہ اس کا دل اور دماغ وہ اس معیار پر پورا اترنے کے لائق ہو جائے گا جو معیار خدا کے ہاں مطلوب ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کشمکش ہے جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کشمکش کیا ہے؟ ایک ہے میری دنیوی زندگی کہ جس کی میری ضرورتیں ہیں، بقائے زندگی جو میرا مسئلہ ہے، بقائے دولت، بقائے خاندان، یہ میرے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ مجھے ایک شعور دیا گیا ہے، اس کے ساتھ مجھے ایک اعلیٰ اخلاقی جو جذبات اور فکر دی گئی ہے۔ تو یہ جو میری دوسری شخصیت ہے، جو میری باطنی شخصیت ہے کہہ لیں، یا میری اصل شخصیت ہے، وہ اور اس کے درمیان جو کشمکش ہے، یہی امتحان
اس کشمکش کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں میرے دوست احباب، میرے خاندان کے لوگ، میرے کاروبار کے ساتھی. یہ میرے لیے اور آزمائشیں اس میں پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ان سب میں سے مجھے گزرنا ہے. اور جب مجھے گزرنا ہے تو اب میں کس شان سے گزرتا ہوں. تو وہ اس کا جو شعر ہے نا کہ کیا ہے فیض احمد فیض کا، وہ ہمارے درسی کتاب میں ہوتا تھا کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا باک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. کہ میں اس شان سے مرنا چاہتا ہوں کہ میرے قاتلوں کو یہ خیال نہیں گزرنا چاہیے کہ میرے اندر جو باک پن ہے وہ میں نے فراموش کر دیا، اس لیے میرے کفن کو میرے سر کے اوپر تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو. تو یہ جو بات ہے یہ وہ ظاہر ہے وہ ایک مشن کا شاعر ہے نا. اقبال کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے جو کسی فکر کو رائج کرنے کے لیے شعر کو ذریعہ بنا رہا ہے. تو اس نے جو ایک کریکٹرسٹک ہے، وہ کریکٹرسٹک کیا ہے کہ آدمی بڑا ہو، اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے بڑا ہو، متکبر نہ ہو. تو یہ جو اب ہم واقعہ کربلا میں جو ایک سب سے بڑا نقطہ ہے جو میں نے جب سنا استاد محترم سے تو کافی دیر میں ان کو داد دیتا رہا کہ بڑی صحیح بات کو پکڑا ہے کہ حضرت حسین سے جو مطالبہ کر رہا تھا زیاد کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کی تحقیر تھی، تو وہ اس تحقیر کو قبول نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے بات، یعنی انسان، ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک وقار، ایک اس کے اندر ایک جو یعنی عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رسوا ہونے کو قبول کروں. عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے. عاجزی جو ہے وہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اس واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوبی سے اس کو واضح کر دیا ہے، کسی اور لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم جب حق کو قبول نہیں کر پاتے اپنی انا کی وجہ سے، یہ تکبر ہے. جب تم دوسرے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہو، یہ تکبر ہے. بس یہ دونوں باتیں نشانی ہے اس بات کی کہ جب میں کیوں سنوں تیری بات، جب یہ میں میرے اندر موجود ہے، میرے اندر تکبر ہے. جب دوسرے انسان مجھے اپنے سے کم تر نظر آتے ہیں، یہ میرے اندر تکبر ہے. تو یہ ہے تکبر. یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حق کے مقابلے میں میں سننے والا ہوں اور دوسرے انسانوں کو انسان سمجھتا ہوں، ان کی تکریم کرتا ہوں. اور غریبی اور امیری اور گورا اور کالا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دوسرے انسان کو انسان کی تکریم اسی طرح دیتا ہوں جیسے میں اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیتا ہوں. تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنے جو وقار ہے، اپنی جو یعنی انہوں نے جو بادشاہ کے سامنے بات کہی ہے، وہ بات بڑی قابل غور ہے کہ بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیوں چاہا کہ مقدمہ کھولا جائے دوبارہ اور طے کیا جائے کہ قصوروار کون تھا. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کی. یہ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو کریکٹر ہے، میری جو اصل شخصیت ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، شبہ کو نہیں دینا چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس میں انسان، میرے استاد محترم نے ہمیں کہا کہ بھئی دیکھو، گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور الزام گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی ایسی کوئی حرکت تمہارے ہاں نہیں ہونی چاہیے. تم لوگ دین کا کام کرنے جا رہے ہو تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو
گمان ہو کہ یہ کوئی بندہ کوئی گھٹیا بات یا گھٹیا حرکت کرتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ بھی ہمیں سنایا کہ حضور اپنی کسی زوجہ کے ساتھ مدینے میں بات کر رہے تھے گلی کے کونے پر، تو ایک آدمی پاس سے گزرا تو انہوں نے آواز دے کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہ ہم انسان ہیں، کوئی خیال ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اسی چیز کا اعلان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقار اور اپنی جو ان کے کردار کا خیال رکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ گناہ سے بچنے کا کام تو خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سارے انسان جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے مقصد تو اللہ کے ہاں رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اس میں بھی کانشیس ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کی میرے بارے میں، کیونکہ ان کے جو مشن ہے، دعوت ہے، اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر وہ شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کے واقعہ سنا ہے، دیکھا ہے ہم نے، تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جب قافلہ الگ ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی بو پا رہا ہوں، اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں ایسے ہی باتیں بنا رہا ہوں۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کو یہ جو فیلنگ آئی ہے، ظاہر ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں جو پرابلم پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر جو ہمارا بریلوی مکتب فکر ہے یا بریلوی کلچر ہے، میں یہاں کلچر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عام جو بریلوی ہے، عام آدمی، بریلویوں کا جو عام آدمی ہے، وہ کلچر میں جیتا ہے، اس کے ہاں فکر اور فلسفہ نہیں ہوتا، یعنی کچھ چیزیں روایت کے طور پر مانی جا رہی ہوتی ہیں، سمجھی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کبھی اس کو چیلنج نہیں کرتا، اور جب چیلنج ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنے علماء کے پاس جاتا ہے اور اس کو تسلی دے دیتے ہیں وہ کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہے۔ تو یہ جو کلچرل ہے ہمارے ہاں فضا، وہ یہ ہے کہ بعض نفوس، بعض شخصیات اپنی اندر غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں، اور وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے صفائی نفس سے، پاکی نفس سے۔ یعنی پاکی نفس جو ہے وہ میرے بعض حواس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، اور میں ان چیزوں کو محسوس کرنے لگ جاتا ہوں یا ان کو پا لیتا ہوں جن کو باقی لوگ نہیں پا سکتے۔ یعنی فلسفہ کیا ہے اس میں؟ فلسفہ یہ ہے کہ کردار کی پاکیزگی اور ذہن کی پاکیزگی یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی انسان کا قلب یا انسان کا نفس بعض جو تکوینی اعمال ہیں یا امور ہیں ان کو فیل کرنے لگ جاتا ہے، ان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے ملاقات یا فرشتوں سے ہم کلامی جیسا منصب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اس کے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ مصر میں قافلہ چلا ہے اور یوسف کے جسم کی خوشبو جو ہے وہ حضرت یعقوب نے محسوس کی ہے۔ تو اب قرآن مجید کا بیان ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ
قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو یہ ہم یعنی اس معاملے میں، اور یہ میں اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط کی جائے، وہ یہ کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پیغمبروں تک محدود ہیں۔ پیغمبروں کے علاوہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمیں کیوں اصرار ہے اس بات پر کہ یہ پیغمبروں تک محدود ہے؟ اس اصرار کی وجہ یہ ہے کہ دین داری اور دین کی برکات اور دین کے نتائج اور خدا کی رضا کا حصول اور تعلق باللہ کی جہتیں وہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہو گئی ہیں۔ کوئی ایسا یعنی قرآن مجید اس معاملے میں مصر ہے کہ میں نے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کی تفصیل کر دی۔ یعنی ایک کتاب جو دین بتانے کے لیے آئی ہے وہ دین کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑتی، اس میں دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو بیان نہ ہوئی ہو۔ تو اس کے کوئی اگر روحانی اثرات ہونے تھے کسی نیکی کے تو وہ اس میں بیان ہونے چاہیے تھے۔ یعنی کوئی ایسا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ جو تصور دین سے متعلق ہو اور اس کا ماخذ قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ یہ ہمارا اصرار ہے، اور اس میں اصرار کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ خود قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور کوئی چیز تشنہ نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور میں قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تو یہ بات میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ حدیثوں میں دین کے جو پہلو بیان ہوئے ہیں اور دین کی جو تفصیلات حدیثوں میں آئی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد قرآن مجید میں نہ ہو۔ یعنی وہ قرآن مجید میں اشارے کی صورت میں موجود ہیں، لفظوں کی صورت میں موجود ہیں۔ تو میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ماخذ جو ہے دین کا وہ تو اقوال رسول ہے نا۔ ایک قرآن مجید ہے جس کو اللہ کی کتاب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور دوسرا آپ نے کچھ ارشادات فرمائے، تو دوسرا ماخذ وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس ماخذ میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد اس کتاب میں موجود نہ ہو، کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہیں۔ اور اس اعتماد کی وجہ سے جو علماء یہ سختی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بنیاد ہونی چاہیے حدیث کی، اور جن حدیثوں کی یا جن اقوال کی بنیاد انہیں نہیں ملتی وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، وہ بات کمزور نہیں ہے۔ البتہ اس کی شرح اور تفصیل میں کچھ اور باتیں کہی جا سکتی ہیں جس کا اس درس میں موقع نہیں ہے، اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دین ہے وہ اپنے اجزاء اور اپنے اکمال دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے، اور اس کی روشنی میں حدیثوں کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں جو فضا نظر آتی ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، تو حضرت عمر کا جو جملہ ہے حجر اسود کے حوالے سے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا ذہن ہے جو وہاں کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں نے حضور کو دیکھا ہے تو اس لیے میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کوئی
برکت وابستہ ہے، کوئی کرامت وابستہ ہے، اس کی انہوں نے نفی کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت یعقوب کے ساتھ جو پیش آیا ہے، یہ پیغمبرانہ واقعہ ہے۔ اس کو ان کی کوئی صفت کے طور پر لینا، یہ قرآن مجید کے پورے نظام میں فٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ اس میں احتیاط اس لیے ضروری ہے، اس نقطے کو میں دوبارہ بیان کر دوں کہ دین کی تصویر، دین کے اہداف اور دین کے ساتھ تعلق میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہماری امت کے، اگر زاویے میں ہم کھڑے ہو کر بات کریں، حضور سب سے بڑی ہستی ہے۔ تو نافع و ضار ہونا حضور سے وابستہ کر دیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں اور وہ آپ ہمیں دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، تو یہ وہاں بھی نہیں، کیونکہ حضور نے خود بیان کر دیا کہ اس بات سے باخبر رہنا کہ تم سے پہلے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا گیا، تم نہ بنانا۔ تو یعنی اس کو واضح کر دیا، روک دیا اس بات کو کہ اس طرح کی کوئی مسجدیں بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت گاہ بنا لی جاتی ہیں، وہاں جا کے سجدہ اور دعائیں اور یہ سارے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض جو انسان ہوتے ہیں ان کے حواس، باطنی حواس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ظاہری حواس ان میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ خدا کی دین ہے۔ کسی انسان کے اگر باطنی حواس زیادہ طاقتور ہیں یا کسی انسان کے ظاہری حواس زیادہ طاقتور ہیں تو وہ دنیا کا نظام ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور غالب جیسا کوئی شاعر نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ خدا کی دین ہے، اس نے ان بندوں کو غیر معمولی شعر گوئی کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کا اظہار ہو گیا۔ تو یہاں کوئی الوہیت پیدا نہیں ہوئی، یہاں کوئی اس کو ہم کوئی اس طرح کا نہیں سمجھتے کہ غالب جو ہے نا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے اس لیے وہ اس کا شعر بڑا اعلیٰ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کی صلاحیت ہے، غیر معمولی ہے، اور اس طرح کی جو بڑی صلاحیت ہے شاعروں میں وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص تھوڑی ہے۔ انگریز میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، ہندوؤں کے ہاں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، تو ایسے ہی ہے، دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ ایرانیوں میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جن کا ہمیں نام معلوم ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا کام بھی سامنے نہیں آیا اور وہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے اس کا کریکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صلاحیت ہے کسی انسان میں ہے اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم تم اپنے اسی پرانے، ضلال کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اس کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ گمراہی کیا جاتا ہے ضلال کا، لیکن جو عربی ہے اس کے جو مختلف اسالیب ہیں ان کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ وارفتگی اور شوق کی زیادتی اور ہوش و حواس کے گم ہونے سب معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو حواس گم، قیاس گم، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تبصرہ کر دیا کہ بھئی آپ کا جو مسئلہ ہے نا، آپ جو جنون لاحق ہے آپ کو کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اس نے لازماً واپس آنا ہے، یہ ہے اسی میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اس وقت گویا انہوں نے حضرت یعقوب نے جو خوشبو محسوس کی اس کو انہوں نے
ان کا نفسیاتی عارضہ سمجھا کہ جیسے آدمی کسی جنون میں ہو، کسی کیفیت میں ہو تو اس کو وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اسی طرح یہ انہوں نے محسوس کیا۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب بشارت دینے والا آیا، یعنی جس کو کرتا دے کے بھیجا گیا تھا، القاہ علی وجہہ، اس نے اس کو ڈال دیا یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو وہ بینا ہو گئے۔ اب ظاہر ہے یہاں بھی کرتا بھیجا حضرت یوسف نے اور یہ آدمی لے کے آیا اور کرتا ڈالا اور یہ بینا ہو گئے۔ تو میں نے پچھلی بار یہ عرض کر دیا تھا کہ معجزات کے ظہور میں بھی انسانی عمل کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکریم اور اعزاز ہے، وہ جو اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں، تو ان کی نسبت سے یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی لاٹھی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے، حکم اللہ نے دیا، لیکن کہا ان کو گیا کہ تم لاٹھی مارو تو پانی تقسیم ہو جائے گا۔ وہ جو چٹان سے چشمے پھوٹے ہیں 12، تو 12 چشمے خود یا ان کے قبیلوں کے لحاظ سے تھے کہ 12 قبیلے تھے، ان کے لحاظ سے چشمے پھوٹے، تو لاٹھی نے تھوڑی 12 چشمے نکال دیے وہاں سے، وہ اللہ نے نکالے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ لاٹھی مارو، تو یہ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اعزاز اور تکریم ان کی کہ اپنا کرتا بھیج دو، تو والد صاحب جو ہیں وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو آیت ہے کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور واپس آئے گا، اور ظاہر ہے ان کو چونکہ یہ بھی معلوم ہے، یہاں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اس کے باوجود وہ دکھی ہیں، اور اتنے دکھی ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی ختم ہو گئی ان کے دکھ کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان یعنی پیغمبر جو ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، باوجود کہ ان کو علم ہوتا ہے، لیکن جو انسانی کمزوریاں ہیں یا انسان کی جو کیفیات ہیں، کمزوری کا لفظ نہ بولیں، وہ انسان کے بس سے باہر ہیں۔ یعنی اس تسلی کے باوجود بیٹے سے دوری ان کو دکھی رکھتی ہے، اور وہ اتنے دکھی ہیں ہو گئے کہ ان کو اچھا پھر ان کا جو دوسرا بیٹا جب وہاں رہ گیا، اس نے پھر ان کے لیے مسئلہ پیدا کیا۔ تو یہ انسان کا جو انسان ہونا ہے، یہ انسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ یہ واقعات میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ جو انسان سے بلند ہونے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ غیر حقیقی ہے۔ یعنی ہمیں محتاج ہی رہنا ہے، ہمیں خدا کے آگے عاجز ہی رہنا ہے۔ ہم اپنی تکلیفوں پر دکھی ہوں گے، اسی سے ہماری جو دعائیں ہیں وہ پیدا ہوں گی، اسی سے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کوئی جذبے اور جہتیں پیدا ہوں گی، تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے معافی مانگیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، ظاہر ان کو معلوم تھا کہ والد صاحب جو ہے خدا کے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔
کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، انا کننا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ ظاہر ہے اب وہ چھپا تو نہیں سکتے تھے نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اب تو واقعہ بالکل واضح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا آ گیا، اور جو والد صاحب کو خوشبو آ رہی تھی وہ بھی حقیقت ثابت ہو گئی کہ کرتا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تو وہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اب انہوں نے تسلی کا جملہ بولا کہ میں جلد دعا کروں گا اپنے رب سے، اور تسلی رکھو وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں چونکہ یوسف کے بھائیوں نے، وہاں بھی انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے بھی، اور یہاں بھی انہوں نے باپ سے بھی آ کے وہی بات کی کہ ہمارے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اتنے بڑے واقعے کے بعد، اور اس کا بھی اعتراف ان کے ہاں کہ جو خدا کا فیصلہ ہے وہ خدا کا فیصلہ ہے۔ انسانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ سیریس مسئلہ ہے، کمزوری انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو فضیلتیں دی ہیں وہ بعض اوقات ہمیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو دولت زیادہ دے دی، کسی شخص کو عزت زیادہ دے دی، کسی شخص کو اختیار زیادہ دے دیا، اقتدار دے دیا، کسی شخص کو شہرت دے دی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہم اس کو قبول نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں، اپنے بارے میں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یا یہ جو صورتحال ہے، اس پر قرآن مجید کا ایک اصولی فرمان ہے، وہ یہ کہ تم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو اللہ نے تم پر دوسروں کو دی ہے۔ اس میں خاص طور پر عورتوں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے، کیونکہ دنیا کے نظام میں عورت کو کم تر پوزیشن دی گئی ہے کہ وہ بیوی بن کے رہتی ہے، اس کو شوہر کی بات ماننی پڑتی ہے، اس کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ نہیں ہم ہی مانتے ہیں ان کی بات، یہ یعنی جو صورتحال، عملی صورتحال ہے وہ ذہن میں نہیں آنی چاہیے، جو اصولی پوزیشن ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں بھی یہی کہا گیا کہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کرو۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ جو فرق ہوتا ہے انسانوں میں، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، تو مجھے آگے ہونا چاہیے، میری حیثیت بڑی ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک امتحان ہے، اس سے آخرت تھوڑی طے ہو رہی ہے۔ یہ جو فضیلتیں ہیں دنیا میں، اس سے آخرت نہیں طے ہو رہی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں جو ہے وہ بڑی جنت میں جائے گا اور عورت چھوٹی جنت میں جائے گی۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہاں الٹ ہو صورتحال، کہ میاں صاحب نیچے کہیں پڑے ہوئے ہوں اور بیوی جو ہے وہ اوپر والے کسی درجے میں ہو۔ تو اس لیے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کی امتحان اور یہاں کی آزمائش جو ہے، اس کے لیے کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جن میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی فضیلت حاصل ہے، اور بچپن ہی سے نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کے چہیتے ہیں، اور باپ ان کو جو خواب دکھایا گیا بچپن میں، اس سے بھی باپ کو اشارہ مل گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی بڑی حیثیت پانے والا ہے۔ تو اس کو وہ جو بھائی ہیں وہ قبول نہیں کر پائے، لیکن جب وہ واقعہ بن گیا، جب وہ فضیلت ثابت ہو گئی، عملاً ثابت ہو گئی، تو یہ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے سادہ اعتراف گناہ کیا ہے۔ میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ
یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ ہمارے لیے استغفار کیجئے، اور باپ سے بھی آ کے کہا کہ ہمارے لیے استغفار کیجئے، کہ جب بھی اگرچہ لمبا ٹائم گزرا ہے، کئی سال گزار دیے ہیں انہوں نے ایک ہی طرح سوچتے ہوئے ایک معاملے کے معاملے میں، لیکن جب وہ واقعہ بن گیا تو ان کے ہاں سادہ معذرت ہے، سادہ معافی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن ہم کوئی نہ کوئی اس کی اپنی معافی کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اس طرح کی بیان کر رہے ہیں کہ گویا ہم بڑے ہیں، میں ایک بڑا آدمی ہوں اور اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں، یعنی میں اس کو نا گلیمرائز کرتا ہوں، اپنے معافی مانگنے کو بھی اس میں چوپڑ کے اس کو ذرا چمکیلا بنانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ تو وہ اس میں اصل میں معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کو تو نہیں نا ہم نے متاثر کرنا، خدا سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اور خدا جو ہے وہ متاثر ہونے والی ہستی تھوڑی ہے کہ وہ متاثر ہونے کا کام تو ہم کرتے ہیں، یہ تو کمزور انسانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ متاثر ہوتے ہیں چیزوں سے، خدا تو علی علم فیصلہ کرتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ باطن کا بھی ہے اس کے پاس اور ظاہر کا بھی ہے، تو اس لیے وہاں جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کی یہ شرط ہے کہ سادہ اعتراف کیا جائے، خاص طور پر اکیلے میں بیٹھ کر، مطلب اکیلے میں جب ہم بیٹھیں تو پھر اپنے آپ کو رعایتیں کیوں دیں اور اپنی بات کو اس طرح کا کیوں بنائیں کہ میری بڑی مہربانی ہے میں معافی مانگ رہا ہوں، تو یہ کیوں ہو؟ وہاں تو سادہ اعتراف اور سادہ استغفار ہونا چاہیے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب یہ ظاہرہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ سب آ جائیں، تو یہ مصر پہنچ گئے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آوا الیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والدین کو رکھ لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں بس جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو بالکل امن امان کے ساتھ۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ داخل ہو جاؤ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، تو یہ اصل میں بعض اوقات زبان میں الفاظ جو ہیں وہ اپنے ابتدائی معنی میں نہیں آتے، آخری معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اچھی طرح بس جاؤ، ٹھکانہ بنا لو، اس معنی میں انہوں نے کہا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ وخروا لہ سجدا، اور یہ سارے جو ہیں یوسف کے آگے جھک گئے، سجدے میں گر گئے۔ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے قرآن مجید میں یہاں، تو اب یہ تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہیں کہ جو مصر کی سلطنت تھی اس میں بادشاہ کے آگے کورنش جو لاتے ہیں وہ کس حد تک ہوتا تھا، تو اس کے لحاظ سے یہ وہی معنی ہے اس لفظ کے وخروا لہ سجدا۔ ہمارے مغل دربار میں رکوع کی حد تک جھکنے کا طریقہ رائج تھا، تو اگر یہ بھی ہو تو تب بھی یہ وخروا لہ سجدا ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی یہ لفظ بھی اس کو ادا کر دے گا، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ جھکتے تھے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سجدہ وہ نہیں ہے جو خدا کے آگے ہوتا ہے، اگرچہ ہم پھر مسلمان بادشاہوں نے کئی جگہوں پہ اس کو اختیار کیا ہے، لیکن صحابہ اور بنو امیہ وغیرہ کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں تھی۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ جو خواب مجھے آیا تھا یہ ہے اس کی تعبیر۔ تعویل کا جو لفظ ہے وہ مصداق کے معنوں میں آتا ہے، یہ یہاں بالکل واضح ہے
کہ یہ اب میری جو خواب ہے وہ حقیقت بن گئی ہے. یہ ہے خواب. قد جعلھا ربی حقا، پروردگار نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاءکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا، جس کو میں نے کہا کہ یہ کلائمیکس ہے کہانی کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب یہاں اپنی کامیابی نہیں بیان کر رہے. یعنی ہونا یہ چاہیے، عام انسان ہوتا تو وہ فخر سے بیان کرتا کہ دیکھو میں نے یہ صبر کیا اور میں نے یہ کام کیے اور یہ نتیجہ نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی ڈال دی تھی. یعنی بھائیوں کو بھی اس طرح ملامت نہیں کی جیسے اس طرح کی کامیابی کے موقع پر ملامت کی جاتی. کہا کہ شیطان نے، ظاہر ہے شیطان ہی باعث بنتا ہے اس طرح کی باتوں کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ جو نفس انسانی ہے اس کے اندر ضمیر موجود ہے اور وہ آواز دیتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے قرآن مجید اس کو تو نہیں بیان کر رہا کہ بھئی ان بھائیوں کے دلوں میں کیا کشمکش رہی ہوگی، لیکن جو مدد کرتا ہے پھر آ کے برائی کے اوپر، فلسفہ دیتا ہے، اس کی تزیین کرتا ہے، وہ شیطان ہے. تو اس لیے اس کی طرف نسبت ہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی ڈال دی. ان ربی لطیف لما یشاء. اب یہ انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا جس کے لیے وہ ساری بات، یہ ساری کہانی سنائی گئی ہے، کہ میرا پروردگار بہت باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور جو نتائج نکلے ہیں وہ خدا کی باریک بینی کی وجہ سے نکلے. یعنی اس نے ہر چیز کو نگاہ میں رکھا ہوا تھا، اس نے حالات کو اور واقعات کو ایک نتیجے تک پہنچایا ہے. میں گم نہیں ہوا. واقعات کے نتیجے میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک آدمی جس کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا، بڑا اس کے اندر خیر تھا، وہ حوادث کی نظر ہو جاتا. تو ایسا نہیں ہوا. انہ هو العلیم الحکیم، اس لیے کہ وہ بہت جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، ربی، اے میرے پروردگار، قد اتیتنی من الملک، آپ نے مجھے اقتدار دیا ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے باتوں سے ان کی حقیقت تک پہنچنا مجھے سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض، آپ ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہو اس دنیا میں اور آخرت میں. دعا کیا کی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف تشکر کے جملے ہیں، شکر گزاری کے جملے ہیں کہ آپ کی عنایت سے مجھے اقتدار حاصل ہوا، آپ کی عنایت سے مجھے یہ احادیث، باتوں کی تعویل، حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل ہوئی. آپ ہی ہیں جو زمین و آسمان کے خالق ہیں، آپ ہی ہیں جو دنیا اور آخرت میں میرے مددگار ہیں، میرے ساتھی ہیں. توفنی مسلمن، مجھے مسلمان کی حیثیت سے وفات دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ میرا الحاق کرنا، یعنی مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا. تو مطلب یہ ہے کہ میں توفنی مسلمن، میں اس حال میں فوت ہوں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، تیرا کہنا ماننے والا ہوں، تیرا مطیع ہوں. اور جب میں قیامت والے دن اٹھوں تو میرا شمار صالحین میں ہو. تو یہ ہے یوسف علیہ السلام. تو ایک بڑا خوبصورت بیان ہے کہ خدا کے بندے مشکلات میں سے کیسے گزرتے ہیں،
خدا کے بندے جب مشکلات گزر جاتی ہیں تو کس طرح عاجز رہتے ہیں اور کس طرح خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کس طرح ان کا خدا پر اعتماد ہوتا ہے، یہ کہانی جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب اس کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ یہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ پر خدا کا کلام اترتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہیں غیب کی باتیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفصیلات ہیں اور یہ جو واقعے کے پوشیدہ پہلو ہیں، یہ تو کہیں بیان نہیں ہوئے، یہ تو ہم ہیں جو تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور جب وہ فیصلے کر رہے تھے اور باہم مشورے کر رہے تھے بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے، تم ان کے پاس موجود نہیں تھی، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا پروگرام بنا، کیا فیصلہ ہوا، کیسے اس پر عمل ہوا، یہ باتیں آپ کے علم میں نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اگر آپ چاہو بھی تو ایمان نہیں لائے گی۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہے یہ، اور اس کی خبر آپ کو اس تفصیل سے دی گئی ہے کہ جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ صورت بتا رہی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ واقعے کی تفصیلات بتا رہی ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو عطا کی گئی ہیں۔ اور آپ یہ چاہو گے کہ اس دلیل اس صورت کے اترنے کے بعد تو کئی لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا کہ وَمَا تَصَلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ، کہ تم جب ان کو دعوت دیتے ہو تو تم ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ جو ہدایت ہے، یہ جو کتاب ہے جو دی جا رہی ہے، یہ دنیا بھر کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی آپ اس کتاب کے جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اس میں یہ بات کئی جگہ پہ بیان ہوئی ہے کہ دعوت دینے والے کو کم تر سطح قبول نہیں کرنی چاہیے، اس کو یعنی دعوت دینے میں جو دعوت کا وقار ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ اصل میں اس دعوت کے جو مقام ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ یہ دعوت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس دعوت کا وقار جو ہے وہ قائم نہ رہے۔ آپ اپنے وقار سے اپنا کام کرتے رہیں، نتیجہ لوگوں کے ایمان لانے کا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس معنی میں کہ آپ اپنی دعوت کے جو تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کرنے لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔